بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں قرآن مجید پڑھ رہا تھا کچھ دن پہلے، تو میرے سامنے یہ آیت آئی، تو میں نے سوچا چلے میں آپ سے شیئر کرتا ہوں کہ اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے کیا مضمون بیان فرمایا ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ، کہ یقیناً تم اپنے اموال اور اپنے نفوس کے بارے میں آزمائے جاؤ گے۔ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، اور تم ضرور سنو گے ان لوگوں سے جنہیں کتاب دی گئی، من قبلکم، تم سے پہلے، وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا، اور ان لوگوں سے بھی سنو گے جن لوگوں نے شرک کیا، یعنی جو تم سے پہلے اہل کتاب ہیں اور جو مشرکین ہیں ان سے تم سنو گے۔ کیا سنو گے؟ اللہ فرماتا ہے کہ اذن کثیرہ، کہ اذیت دینے والی سخت ترین باتیں، بہت زیادہ اذیت دینے والی باتیں تم سنو گے ان سے۔ اب آپ سب جانتے ہیں کہ ایک مسلمان کے لیے، ایک مومن کے لیے سب سے زیادہ اذیت دینے والی بات کیا ہو سکتی ہے؟ وہ یہی ہے کہ اس کے سامنے اللہ کی اور اس کے رسول کی گستاخی کی جائے۔ گستاخی سب سے بڑی اذیت ہے ایک مومن کے لیے، ایک مسلمان کے لیے، کیونکہ ایک مومن کو، ایک مسلمان کو اللہ کی ذات سے اور اس کے رسول کی ذات سے سب سے زیادہ پیار اور محبت ہوتا ہے، اور سب سے بڑی اذیت اس کے لیے یہی ہے کہ اللہ کی اور اس کے رسول کی گستاخی کی جائے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر تو تم یہود اور نصارہ سے اور مشرکین سے گستاخیاں سنو اور بکثرت سنو، تو آگے یہ نہیں فرماتا کہ ان کی گردنیں مار دو، ان کو قتل کر دو، جس طرح آج معاشرے کے اندر مشہور ہے کہ گستاخ کی سزا قتل ہے، گستاخ رسول کی ایک ہی سزا، سرتن سے جدا، سرتن سے جدا۔ یہ جتنے ایسے لوگ ہیں جو نعرے لگاتے ہیں، ان کا قرآن مجید سے کوئی تعلق نہیں ہے، نہ یہ خود قرآن مجید پڑھتے ہیں، نہ ان کے علماء پڑھتے ہیں، بلکہ صرف رسماً پڑھتے ہیں، جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن رسماً پڑھا جائے گا، ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا۔ اب دیکھیں، میں آپ کے سامنے یہ آیت قرآن مجید کی رکھ رہا ہوں، اس پہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر تو تم یہود اور نصارہ اور مشرکین سے ایسی باتیں سنو جو کہ اذیت دینے والی ہیں، گستاخی کے اوپر مبنی ہے، تو تم نے پھر صبر کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا، کہ اگر تو تم صبر کرو اور تقوی اختیار کرو، فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، تو یہی وہ عمل ہے، یہی وہ طرز ہے جو کہ مضبوط کاموں میں سے، بہترین کاموں میں سے، عزم امور میں سے ہے۔ اللہ نے کہیں یہ نہیں فرمایا قرآن مجید کے اندر کہ اگر تو کوئی تمہیں اذیت دینے والی باتیں کرے تو ان کا گلا کاٹ دو، ان کو قتل کر دو، ان کے اوپر گولیوں کی بوچھاڑ کر دو اور غازی بن جاؤ، جس طرح آج کل معاشرے کے اندر ہو رہا ہے۔ ہمارا آپ کو یہ چیلنج ہے کہ آپ کہیں سے قرآن مجید سے کوئی ایک آیت لے آئیں جس کے اندر گستاخی کے اوپر قتل کی سزا تجویز کی گئی ہو، انسانی ہاتھوں سے، انسانی ہاتھوں سے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے سے آپ دکھا دیں کہ حضور نے کسی گستاخ کو قتل کروایا ہو، بلکہ جو گستاخوں کا سردار تھا عبداللہ بن ابی بن سلول، اس کو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قتل نہیں کروایا۔ کوئی ایک مثال، کوئی ایک حدیث پیش کریں ہمارے سامنے۔ باقی جو روایات ہیں، ایسی روایات جن کو اثر کا نام دیا جاتا ہے یا احادیث کا نام دیا جاتا ہے، وہ قابل قبول نہیں ہے، کیونکہ وہ قرآن مجید سے متصادم ہے۔ قرآن مجید نے کہیں بھی کسی ایک گستاخ کی بھی سزا قتل تجویز نہیں فرمائی۔ قرآن مجید فرماتا ہے کہ وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا، کہ صبر کرو اور تقوی اختیار کرو۔ برائے مہربانی میری تمام ایسے لوگ معاشرے کے اندر جو کہ قرآن مجید کو نہیں پڑھتے بلکہ اپنے علماء کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، ان سے گزارش ہے کہ قرآن مجید کو آپ خود پڑھیں۔ یہ بڑی پیاری کتاب ہے، یہ آپ کے اندر سے کجیاں اور آپ کے اندر سے گندے اور فاضل مادے جو ہیں وہ نکال کر باہر مارتی ہے۔ اس کو پڑھیں، خود پڑھیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کہ ہم نے قرآن کو نصیحت پکڑنے والوں کے لیے آسان کر دیا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ اگر تو تم تقوی اختیار کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں خود سکھائے گا۔ آپ کو کسی مولوی کی ضرورت نہیں ہے، کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آج کے دور میں نت نئے فرقے نکلتے چلے آ رہے ہیں۔ اگر آپ کا خدا سے تعلق ہے تو آپ کو خدا براہ راست اوپر سے، آسمان سے آپ کو علوم دے گا، آپ کو سکھائے گا، آپ کو حقائق اور معرف سکھائے گا۔ تو برائے مہربانی قرآن مجید پڑھیں اور معاشرے کے اندر فتنہ اور فساد پیدا نہ کریں۔ رحمت للعالمین
سیدنا و مولانا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے اوپر۔ برائے مہربانی اسلام کو بدنام نہ کریں۔